ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ اور یقیناً، تحقیق بے شک، یقیناً ارسلنا ہم نے رسول بھیجے، نبی بھیجے، رسول بھیجے، الی امم مختلف قوموں کی طرف، من قبل کا آپ سے پہلے، ہم نے آپ سے پہلے مختلف قوموں کی طرف نبی بھیجے، رسول بھیجے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ پس ہم نے ان کو پکڑا، بالبأساء سختیوں میں، والضراء اور تکلیفوں میں، بالبأساء والضراء سختیوں میں اور تکلیفوں میں ہم نے ان کو پکڑا، لعلہم تاکہ وہ یتضرعون اللہ کے سامنے جھکیں، اپنی عاجزی کا اظہار کریں۔ تضرع اللہ کے سامنے رونا، گڑ گڑانا، عاجزی پیش کرنا، یہ اللہ تعالی کی طرف سے مختلف قوموں کے ساتھ جو طرز عمل ہوا اس کا تذکرہ ہے۔ جب نبی تشریف لاتے تھے تو عمومی رویہ قوموں کا یہ رہا ہے کہ وہ نبی کی مخالفت کرتے تھے، عمومی رویہ قوموں کا یہ رہا ہے۔ جب وہ نبی کی مخالفت کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ تھوڑا سا ان کے ساتھ تھوڑی سی سختی کا معاملہ کرتے تھے، کبھی وہ معاشی اعتبار سے سختی ہوتی تھی اور کبھی وہ جسمانی اعتبار سے سختی ہوتی تھی، کبھی دشمن کی طرف سے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ڈر اور خوف میں انسان اللہ کے سامنے آتا ہے اور اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اور یہ بات ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مسلمان جو بڑی آسانی کی زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا معاملہ بس درمیانہ صحیح ہوتا ہے، لیکن جب اس پر کوئی مشکل آتی ہے اور کوئی سختی آتی ہے تو اللہ کی طرف اس کا رجوع بڑھ جاتا ہے، اس کی توجہ اللہ کی طرف بڑھ جاتی ہے، اس کی دعائیں لمبی ہو جاتی ہیں، اس کا گڑ گڑانا اللہ کے سامنے شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم بھیجتے تھے قوموں کے پاس نبی، جب وہ نبی کی مخالفت کرتے تھے تو ہم ان کے اوپر تھوڑا سا مشکل وقت بھیجتے تھے، اور مشکل وقت بھیجنے کا مطلب کوئی بدلہ انتقام لینا نہیں ہوتا تھا، بلکہ مقصد یہ ہوتا تھا کہ یہ اللہ کے سامنے جھکیں اور اس نبی کی بات پہ غور کریں اور ان کو سمجھ آئے کہ ہم پر جو مشکل وقت آیا ہے تو نبی کی مخالفت کی وجہ سے آیا ہے۔ دیکھیے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا اور ہم نے بہت سے رسول بھیجے، نبی بھیجے، إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ آپ سے پہلے قوموں کی طرف، امتوں کی طرف، فَأَخَذْنَاهُمْ پس ہم نے ان کو پکڑا، بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ تکلیفوں اور سختیوں میں، لَعَلَّهُمْ تاکہ وہ یتضرعون اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کریں۔ فلو پس کیوں، لا نہیں، فلولا بس کیوں نہیں، اذ جب، جاء آیا، ہم ان کے پاس، بأسنا ہمارا عذاب، فلولا اذ جاءہم پس جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو کیوں نہیں، تضرعوا وہ گڑ گڑائے اللہ کے سامنے، پھر کیوں وہ اللہ کے سامنے نہیں گڑ گڑائے، ولیکن بلکہ قست سخت ہو گئے، قلوبہم ان کے دل، ولیکن قست قلوبہم بلکہ ان کے دل اور سخت ہو گئے، وزینا اور مزین کیا، لہم ان کے لیے، الشیطان شیطان نے،
ما کانوا یعملون، جو اعمال وہ کر رہے تھے. وزین لهم الشیطان ما کانوا یعملون، جو اعمال وہ کر رہے تھے شیطان نے ان کو اسی پر جمائے رکھا. یعنی شیطان نے ان کو اس پر قائم رکھا کہ تم جس راستے پہ ہو نا بالکل ٹھیک ہے، یہ جو مشکل وقت آیا نا تمہاری وجہ سے نہیں آیا، کسی اور کی وجہ سے آیا ہے، یہ فلاں 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 کی نحوست ہے، ان کی وجہ سے یہ ایسا ہو گیا ہے. عموماً نیک لوگوں کو قصوروار ٹھہراتے تھے معاشرے. ہم بار بار قرآن کریم میں پڑھ چکے ہیں، انبیاء علیہم السلام کو بارہا لوگوں نے کہا انا تطیرنا بکم، یہ سب تم لوگوں کا کیا دھرا ہے، یہ تم لوگوں کی نحوست ہے. انبیاء علیہم السلام کو بارہا امتوں نے یہی کہا، حالانکہ قصوروار امتیں ہوتی تھیں، جرائم امتوں کے ہوتے تھے، برائیاں ان کی ہوتی تھیں، لیکن وہ قصوروار ان کو ٹھہراتے تھے. انبیاء علیہم السلام کو، نیک لوگوں کو قصوروار ان کی وجہ سے، سارے فساد کی جڑ یہ ہیں، سارا برا وقت ان کی وجہ سے آ رہا ہے، سارے مسئلے ان کی وجہ سے ہیں. وزین، تو شیطان نے، وزین لهم الشیطان ما کانوا یعملون، شیطان نے ان کے کام ان کے لیے مزین کر کے دکھائے، بالکل تم صحیح ہو، تمہاری سوچ بالکل ٹھیک ہے کہ قصوروار سارے یہ ہیں، تمہارا کوئی قصور نہیں ہے. فلما، پھر جب نسو، بھول گئے، فلما نسو، پھر جب وہ لوگ بھول گئے، ما ذکروا بہ، جو ان کو نصیحت کی جا رہی تھی. فلما نسوا ما ذکروا بہ، پھر جب وہ بھول گئے جو ان کو نصیحت کی جا رہی تھی، یعنی ان کو اس مشکل وقت میں بھی یہ سمجھایا گیا کہ بھائی تمہارے برے اعمال کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، لیکن انہوں نے کان نہیں دھرا اس پر. فتحنا، تو ہم نے کھول دیے، علیہم، ان پر، ابواب، دروازے، کل شیء، ہر چیز کے. فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یعنی ہم نے ان کے لیے آسانی کر دی، رزق کی وسعت کر دی ان کے لیے، اقتدار، حکومت، آسانی کر دی ان کے لیے. حتی، یہاں تک کہ اذا، جب، فرحوا، وہ مگن ہو گئے، بما، اس میں، اوتو، جو ان کو دیا گیا، یہاں تک کہ جو ان کو دیا گیا وہ اس میں مگن ہو گئے، مست ہو گئے ان میں. اخذناہم، پھر ہم نے ان کو پکڑا، بغتتاً، اچانک، پھر ہم نے ان کو پکڑا، فاذا ہم مبلسون، اور پھر وہ مایوس ہو کر رہ گئے، ان کی ساری امیدیں دم توڑ گئیں. مبلسون، ان کی پھر ساری امیدیں دم توڑ کر رہ گئے. وہ برے تھے، وہ گناہگار تھے، وہ اللہ کے دشمن تھے، وہ اللہ کے نبیوں کے مخالف تھے، لیکن ان کے اوپر رزق کی وسعت ہوئی. یہ رزق کی وسعت اللہ کی رضا کی علامت نہیں تھی، اللہ کے ان سے خوش ہونے کی علامت نہیں تھی، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل تھی. یہ وہ اس کو چوہے کو قابو کرنے کے لیے جو لقمہ ڈالا جاتا ہے نا، یہ وہ تھا. جب چوہا اس کو کھانے میں مگن ہوتا ہے تو اس کی گردن اس کے اندر دب جاتی ہے. اخذناہم، اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، حضرت عقبہ بن عامر روایت کرتے ہیں، اگر کسی برے شخص کو، کافر کو دیکھو نا کہ اس کے اوپر کوئی فراوانی، آسانی ہے، تو یہ نہ سمجھو کہ کوئی اللہ کی رضا اور رحمت ہے، بلکہ یہ ڈھیل ہے اس کے لیے. چل ٹھیک ہے، تیرے سامنے بڑے راستے کھولے ہم نے کہ تو سیدھا راستہ اپنا لے، تو سیدھا راستہ نہیں اپنایا نا، چل ٹھیک ہے، پھر 2-4 دن جو عیاشی کرنی ہے کر لے، تیرا قصہ ختم کرنے لگے ہم. یہ اس کے اوپر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی، بلکہ وہ آخری وقت میں اس کو کچھ چند دن کی سہولت دی جا رہی ہوتی، 4 دن کر لے عیاشی. قرآن کریم میں
انبیاء علیہم السلام کی زمانی امتوں کو کہا گیا چلو تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، 2-4 دن ہے، کھا پی لو، کر لو موج۔ اتمام حجت ہو چکا، تمہیں سمجھایا گیا، ہر طرح سے سمجھایا گیا، لیکن تم سدھرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، تم سیدھے راستے پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ چلو تمہاری گردن ناپنے سے پہلے پہلے تمہیں چند دن کی عیاشی دیتے، کھا پی لو، اب تمہارا آخری وقت ہے۔ فلما نسوا ما ذکروا بہ، جو ان کو نصیحت کی گئی تھی جب وہ بھول گئے، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہم نے ان کے اوپر ہر چیز کے دروازے کھول دیے۔ کوئی مریض بالکل ختم ہو چکا ہو نا، اور کوئی علاج معالجہ کارگر نہ ہو رہا ہو، اور ڈاکٹر بھی دیکھ لے کہ اب بس چند دن ہے، تو ڈاکٹر کہتا ہے جو کھاتا ہے کھانے دو، اب کچھ کھاتا ہے نا تو کوئی بات نہیں، کھانے دو، اب اس کے صحت یاب ہونے کی امید تو ہے نہیں، اسی لیے اگر وہ کسی چیز کی تمنا کرتا ہے نا کہ یہ دے دو تو دے دو اس کو، کیوں 2-4 دن ہے، کچھ اگر کسی وقت اس کو کچھ کسی چیز کی خوشی مل جاتی ہے۔ یہ لوگوں کا، ڈاکٹروں کا بسا اوقات معالج اس طرح کہہ دیتے ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے ان کی گردن پکڑنے سے پہلے پہلے چلو کھا لو، کر لو 4 دن عیاشی۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا، حتیٰ کہ جب وہ مگن ہو گئے، مست ہو گئے اس میں جو ان کو دیا گیا، اخذناہم بغتۃ، پھر پکڑ لیا ہم نے ان کو اچانک، فاذا هم مبلسون، اور پھر ان کی ساری امیدیں دھری کی دھری رہ گئیں۔ فقطع، پھر کاٹ کر رکھ دی گئی، دابرو، جڑ، القوم، اس قوم کی، الذین ظلموا، جو ظالم تھے، اس ظالم قوم کی جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی۔ والحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ قل، آپ کہیے ان سے، آپ ان کفار اور مشرکین سے کہیے، ان، اگر، اخذا، لے جائیں، چھین لیں، اللہ، سمعکم، تمہاری سماعتیں، وابصارکم، اور تمہاری بصارتیں، وختم، اور مہر لگا دیں، علی قلوبکم، تمہارے دلوں پر، وختم علی قلوبکم، اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دیں۔ من، کون، الہن، الہ ہے، غیر اللہ، اللہ کے سوا، من الہ غیر اللہ، اللہ کے سوا کون سا خدا ہے، یأتیکم بہ، جو یہ تمہیں واپس لا کے دے سکے، جو یہ چھینی ہوئی چیزیں واپس لا کے دے سکے اللہ کے سوا، کیونکہ یہ الہ کا لفظ یہ اوروں کے لیے استعمال کرتے تھے، الہ کا لفظ اپنے معبودوں کے لیے استعمال کرتے تھے، تو اللہ فرمانے کہ جن کو تم الہ کہہ رہے ہو، تمہارے ان الہوں میں سے کون سا ہے کہ جو تمہیں یہ چیزیں واپس لا کے دے سکے۔ انظر، دیکھیے تو صحیح، کیفا، کیسے، نصرف الآیات، نصرف، پھیرنا، بار بار پھیرنا، کیسے ہم اپنی آیات کو پھیر پھیر کر لا رہے ہیں، طرح طرح سے بیان کر رہے ہیں، ثم، پھر بھی، ہم، یہ لوگ، یصدفون، حق سے کنارہ کر رہے ہیں، پھر بھی یہ لوگ حق سے کنارہ کرتے ہیں۔ قل، آپ یہ بھی کہیے، ارأیتکم، یہ تو بتاؤ، ان، اگر، اتاکم، آ جائے تم پہ، عذاب اللہ، اللہ کا عذاب، بغتتن، اچانک، او، یا، جہرتن، اعلانیہ، اچانک آ جائے یا اعلانیہ آ جائے، اچانک بغیر بتائے، اعلانیہ بتا کر، جیسے پہلے زمانے میں نبی کہہ دیتے تھے کہ اتنے دن کے بعد عذاب آ رہا ہے، اس ٹائم عذاب آ رہا ہے، تو اچانک آ جائے یا اعلانیہ آ جائے، حل، تو نہیں، یہلکو، ہلاک کیے جائیں گے، الا، مگر، القوم الظالمون، ظالم لوگ ہی،
تو سنو ظالم لوگ ہی ہلاک کیے جائیں گے۔ مشرکین کہتے تھے کہ یہ کبھی بھی نا اللہ سے عذاب کی دعا نہیں کریں گے، مسلمان اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ کہتے تھے یہ دعا نہیں کریں گے، کہتے تھے اس لیے نہیں کریں گے، ان کو پتا ہے عذاب آیا تو ہمارے ساتھ ساتھ یہ بھی مارے جائیں گے۔ وہ کہتے تھے مسلمانوں کو پتا ہے کہ اگر عذاب آیا نا تو ظاہر ہے کہ صرف ہم پر تو نہیں آئے گا نا، تو ان پر بھی تو آئے گا، یہاں پر ہمارے ساتھ یہ بھی تو رہتے ہیں نا، تو عذاب آیا تو اگر ہم مارے جائیں گے تو یہ کون سا بچ جائیں گے؟ تو اللہ فرماتے ہیں نہیں، عذاب آیا تو هل يهلك الا القوم الظالمون، حال عذاب صرف ظالموں پہ آئے گا، ظالم ہلاک کیے جائیں گے۔ وما اور نہیں نرسل ہم بھیجتے المرسلین رسولوں کو، وما نرسل المرسلین اور نہیں بھیجتے ہم رسولوں کو الا مگر مبشرین خوشخبری سنانے والا بنا کر، ومنذرین اور آگاہ کرنے والا بنا کر، فمن پس جو آمنا ایمان لایا، واصلح اور اس نے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا، اصلاح کر لی، فلا خوف تو کوئی ڈر نہیں ہوگا، علیہم ان پر، ولا هم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ والذین اور جن لوگوں نے کذبوا جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، یمسہم العذاب عذاب آ پکڑے گا ان کو، بما کیونکہ کانوا یفسقون وہ نافرمانی کرتے تھے۔ قل آپ فرمائیے، لا اقول میں یہ نہیں کہتا، لکم تم سے، لا اقول لکم میں تم سے نہیں کہتا کہ عندی کہ میرے پاس خزائن اللہ کے خزانے، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس کوئی اللہ کے خزانے ہیں، ولا اور نہ ہی اعلم میں جانتا ہوں الغیب غیب کو، اور نہ ہی میں غیب کو جانتا ہوں، ولا اقول اور نہ ہی میں کہتا ہوں لکم تم سے کہ انی ملک میں کوئی فرشتہ ہوں، اور نہ ہی میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، ان اتبع میں تو پیروی کرتا ہوں، الا صرف اور صرف ما یوحا جو وحی کی جاتی ہے، الیہ میری طرف، میں تمہیں کہتا ہوں نا کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے، تو وہ عذاب آ کر رہے گا، میں جو تمہیں کہتا ہوں نا عذاب آئے گا، تو وہ عذاب اب میں تمہیں کیوں کہتا ہوں؟ اس لیے کہتا ہوں کہ اللہ کہتے ہیں، اللہ کے کہنے کی اتباع میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اب تم کہتے ہو جی کب آئے گا، تو بھائی مجھے نہیں پتا، وہ اللہ کا معاملہ ہے، ولا عالم الغیب، کب اللہ نے عذاب بھیجنا ہے کب نہیں بھیجنا وہ اللہ کی مرضی۔ قرآن کریم میں نا کئی جگہوں پر ہم پڑھیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہو سکتا ہے ہم عذاب آپ کی زندگی میں بھیج دیں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو اٹھا لیا جائے، آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں اور اس کے بعد ان پہ عذاب آئے، اور یہ بھی آتا ہے آپ نے ہمارا پیغام پہنچا دیا، فانتظر انہم منتظرون، اب آپ بھی انتظار کریں یہ بھی انتظار کریں، کب آئے گا عذاب؟ کہ لا عالم الغیب، آپ کہیے میں نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا، نہ تو میرے پاس وسائل ہیں اللہ کے کہ میں جب چاہوں عذاب اتار دوں تم پر، نہیں، بلکہ ہم شاید کل پڑھیں گے، شاید کل، یہ صفحہ نمبر 37 ہے، دیکھ لیں مفہوم اور واضح ہو جاتا ہے، صفحہ نمبر 37 ہے اور آیت نمبر 57 ختم ہو کر 58 ہے۔ قل آپ کہیے، لو ان عندی اگر میرے اختیار میں ہوتا نا، ما تستعجلون به جس عذاب کی تم نے جلدی مچا رکھی ہے، لقضی الامر بینی وبینکم تو میرا تمہارا معاملہ کب کا ختم ہو چکا ہوتا۔ اور اس سے اوپر کی لائن دیکھیں، ما عندی ما تستعجلون به، اس آیت سے اوپر کی لائن، ما عندی ما تستعجلون به جس عذاب کی تم نے جلدی مچا رکھی ہے نا وہ میرے پاس نہیں ہے۔ ان الحکم الا للہ یہ اللہ کے فیصلے ہیں،
یہ اللہ کے فیصلے ہیں. اور یہاں پر یہ ہے میرے پاس ہوتا تو کب کا معاملہ ختم ہو چکا ہوتا. اب وہ یہ آیت وہی ہے، یہ آیت وہی ہے. تم کہتے ہو نا عذاب کب آئے گا، تو بھائی لا عالم الغیب، یہ میں نہیں جانتا، یہ اللہ کا معاملہ ہے. ما عندی ما تستعجلون به، جس عذاب کو تم جلدی مچا رہے ہو میرے پاس نہیں، وہ اللہ کا فیصلہ ہے. ولا اقول لکم انی ملک، میں تم سے کوئی ایسا دعویٰ نہیں کر رہا کہ میں کوئی انسان سے ہٹ کر کوئی اور مخلوق ہوں جیسے فرشتہ، نہیں. ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو اتباع کرتا ہوں اس کی جو اللہ کی طرف سے مجھے وحی کی جاتی ہے. قل، آپ یہ بھی کہیے، حل، کیا، یستوی، برابر ہو سکتے ہیں، الاعمی، نابینا، والبصیر، اور بینا، اندھا اور دیکھنے والا، کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں. دیکھنے والا کون ہے؟ جو اللہ کے اتارے ہوئے راستے کو دیکھ رہا ہے. اور نابینا کون ہے، اندھا کون ہے؟ جو اللہ کے اتارے ہوئے راستے کو نہیں دیکھ رہا. یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے؟ نہیں برابر ہو سکتے. جب برابر نہیں ہو سکتے تو ان کا انجام کیسے ایک ہو سکتا ہے؟ انجام کیسے ایک ہو سکنے کا مطلب عذاب آئے گا تو کیا خیال ہے اللہ یہ فرق نہیں کریں گے کہ کون مومن ہے کون کافر ہے؟ اللہ عذاب میں سب کو مبتلا کر دیں گے؟ نہیں. جب اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتا، یعنی ایمان والا اور کافر برابر، تو ان کا انجام کیسے ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ افلا تتفکرون، ارے تم ان باتوں پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ افلا